سننے والوں کو میرا سلام۔ آج کی پر اسرار اور دلچسپ کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے برطانیہ کے تھامس نامی نوجوان کی، جو کہ اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کے والدین کے جھگڑوں اور گھر کی غربت کی وجہ سے وہ لوگ خاصے الجھے تھے۔ تھامس کی ایک چھوٹی بہن آئلا بھی تھی۔ وہ دونوں اپنے والدین کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے تھے، لیکن ان کی کوئی نہ سنتا۔ تھامس روحانی علم کو جانتا تھا۔ وہ بعض اوقات عجیب و غریب خواب دیکھا کرتا تھا۔ رات کو آئلا کمرے میں تھامس کو کھانا دیتے ہے، لیکن وہ کہتا ہے میرے سر میں درد ہے، تم کھانا واپس لے جاؤ، میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں۔ تھامس خواب میں ایک خوفناک پتھریلا چرچ دیکھتا ہے۔ یہ چرچ صدیوں پرانا لگ رہا تھا۔ چرچ کے باہر ایک گھنٹی لٹکی ہوئی تھی۔ وہ خواب میں ہی بڑبڑا رہا ہوتا ہے۔ وہ چرچ کے اندر فادر کو دیکھتا ہے، جس کی حالت بہت ڈراؤنی تھی۔ تھامس کو خواب دیکھتے ہوئے پسینے آنے لگتے ہیں۔ وہ اچانک ایک جھٹکے سے بیدار ہو جاتا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور پانی پیتا ہے۔ کافی دیر تک اس کے خواب کے بارے میں وہ خود سوچتا رہتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو بس ایک خواب ہی تھا، میں اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں۔ خیر، وہ کافی دیر کروٹیں بدلتا رہتا ہے اور آخر کار سو جاتا ہے۔ صبح بہت جلدی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ بہت سی بے چینی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اپنی جیکٹ اور جوتے پہن کر اپنی پرانی جیپ کو لے کر بغیر کسی کو بتائے گھر سے چلا جاتا ہے۔ کیونکہ سب سو رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جیپ پر کافی دیر گھومتا رہتا ہے۔ اچانک وہ اپنی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے سنسان راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ کافی دیر بعد ایک جھٹکے سے اس کی جیپ رک جاتی ہے۔ وہ اسے دوبارہ سٹارٹ کرتا ہے، لیکن وہ کسی طرح سے بھی چل نہیں پاتی۔ وہ چونک جاتا ہے جب وہ جیپ سے اترتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے وہی خواب والا چرچ ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اور وہ سوچتا ہے، ارے یہ کیا؟ اس کو تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اچانک ایک بوڑھی عورت اس کے سامنے آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ اس چرچ کو انتہائی غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بوڑھی عورت اسے کہتی ہے، تم جو کوئی بھی ہو، یہاں اس چرچ سے دور رہنا، کیونکہ یہاں موت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ کہتا ہے، ایسا کیوں؟ بوڑھی عورت اسے بتاتی ہے کہ برسوں سے اس چرچ میں عبادت کے لیے کوئی نہیں گیا۔ اس کو آسیر سدا سمجھا جاتا تھا۔ یہاں جانے والے کبھی واپس نہیں آ پاتے۔ تھامس کہتا ہے، میں ان من گھڑت باتوں پر یقین نہیں کرتا، اور وہ چرچ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ چرچ کے اندر جاتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بینچ پر جھکے موم بتی کی روشنی میں کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس کی نظر تھامس پر پڑتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ وہ اسے بتاتا ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے یہاں یہ چرچ دکھا تو میں مدد کے لیے یہاں آ گیا۔ تھامس اسے پوچھتا ہے، آپ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے، میں اس چرچ کا فادر ایڈورڈ۔ لیکن فادر ایڈورڈ کی حالت تھوڑی عجیب تھی۔ تھامس اسے گھورنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر کٹ کے نشانات بنے ہوتے ہیں اور ہاتھ کی انگلیوں پر خون کے دھبے۔ فادر ایڈورڈ تھامس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکراتا ہے، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کوئی انسانی گرمی نہیں ہوتی۔ اس کے چہرے سے شیطانیت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ تھامس یہ سب کچھ دیکھ کر گھبرانے لگتا ہے۔ فادر ایڈورڈ اسے کہتا ہے، آؤ میں تمہیں کمرہ دکھاؤں، کچھ دیر آرام کرو۔
تھامس فادر سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا یہاں اور کوئی نہیں ہے اور یہاں کوئی عبادت کے لیے کیوں نہیں آتا؟ فادر ایڈورڈ تیرچھی غصے بھری نظروں سے تھامس کی طرف دیکھتا ہے۔ فادر ایڈورڈ کی آنکھیں انتہائی سرخ ہو جاتی ہیں۔ ایڈورڈ تھامس سے کہتا ہے، یہ سب تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تمہارا آخر ان سب سے کیا واسطہ؟ تھامس چپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تھامس یہاں سے جانے کا سوچتا ہے، لیکن وہ رات کا خواب اور اس بوڑھی عورت کی باتیں اسے یہاں روکے رکھتی ہیں، کیونکہ دل ہی دل میں وہ سارا معاملہ جاننا چاہتا تھا۔ تھامس ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے جو بہت بوسیدہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی دیواریں سیاہ پتھر کی بنی ہوتی ہیں اور کافی عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن اب سستانے کے لیے وہ ذرا وہیں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ بند کر کے وہ لیٹا، کچھ دیر بعد اسے ایک خوفناک تہہ خانہ نظر آیا۔ وہ اسی چرچ میں موجود تھا اور اس نے فادر ایڈورڈ کو شیطان کے روپ میں دیکھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور کہتا ہے کہ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ کوئی اتفاق ہے، مجھے اس بات کی تہہ تک جانا ہوگا۔ اور وہ بوڑھی عورت بھی اس چرچ کے بارے میں بہت عجیب باتیں کہہ رہی تھی۔ وہ اٹھتا ہے اور چرچ میں ہر طرف دیکھنے لگتا ہے۔ زیادہ تر چرچ خالی تھا اور باہر کچھ لکڑیوں کے پرانے بینچ پڑے ہوتے ہیں۔ اچانک اس کا دھیان لائبریری کی طرف جاتا ہے، جس میں پرانے طرز کی کتابیں پڑی ہوتی ہیں۔ وہ کتابوں کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے۔ لائبریری کے ایک ریک پر وہ ہاتھ رکھ کر کتاب پڑھنے لگا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ کے زور کی وجہ سے ریک ایک طرف کو ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک راستہ ہوتا ہے۔ وہ اس کے اندر جاتا ہے اور تھوڑا آگے جا کر دیکھتا ہے تو وہاں ایک تہہ خانہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی معمولی تہہ خانہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بے شمار ڈراؤنی تصویریں لگی ہیں۔ خالی انسانی کھوپڑیوں کے اندر مومبتیاں جل رہی تھیں، جو کہ اس بات کی علامت تھے کہ یہاں کوئی نہ کوئی آتا ہے۔ اور پرانے تابوت وہاں ایسے پڑے اور ان میں بے شمار گلے سڑے اجسام جن سے بو آ رہی تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی۔ وہ فوراً تہہ خانے سے نکلتا ہے اور اس بوڑھی عورت کو تلاش کرنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑا دور جا کر وہ بوڑھی عورت اسے مل جاتی ہے۔ تھامس اسے کہتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے اس چرچ کی ساری حقیقت بتاؤ، تاکہ میں اس جگہ اور اس چرچ ان سب کو اس سے آزاد کر دوں، کیونکہ تہہ خانے میں کھوپڑیاں اور تابوت دیکھ کر میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں نے پہلے آپ کی بات پر یقین نہ کر کے غلطی کی۔ بوڑھی عورت اسے کہتی ہے، اس چرچ کا فادر ایڈورڈ انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے۔ کافی سال پہلے گاؤں کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اب اس چرچ کو کسی اور کے حوالے کر دو، کیونکہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، لیکن وہ یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ اس نے ہمیشہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی طاقت بڑھانے کے لیے گاؤں کے بہت سارے لوگوں کو قتل کر کے اور شیطانی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے ان روحوں کو قید کر لیا۔ ان روحوں کو قید کرنے کے بعد انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ تب سے اس چرچ کو بدروحوں کی پناہ گاہ سمجھا جاتا ہے اور اس چرچ کے قریب تک کوئی بھی نہیں بھٹکتا۔ چرچ کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور بوڑھی عورت کہتی ہے، چرچ کی گھنٹی صرف تب بجتی ہے بیٹا جب موت قریب ہو۔ وہ کہتا ہے،
آپ فکر نہ کریں، میں ان سب سے آپ کو نجات دلاؤں گا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ بوڑھی عورت اسے کہتی ہے، بیٹا تم اپنی زندگی کیوں داؤ پر لگا رہے ہو؟ تم چرچ کے اندر واپس نہ جاؤ۔ وہ کہتا ہے، میں اپنی زندگی کی وجہ سے باقیوں کی زندگی کیسے داؤ پر لگا دوں؟ بوڑھی عورت اسے بتاتی ہے کہ وہ رات کو اپنے اصل روپ میں آتا ہے اور رات بھی بس ہونے ہی والی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ چرچ کے اندر داخل ہونے لگتا ہے، پر اسے اپنے گھر والوں کی بہت یاد آ رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اس کے والدین، اس کی بہن اس کے لیے بہت فکر مند تھے۔ وہ اس کو تلاش کر رہے تھے، لیکن تھامس یہاں دوسروں کو بچانے کی فکر میں تھا۔ تھامس ہاتھ میں بائبل اٹھائے تہہ خانے کی طرف جاتا ہے اور اونچی اونچی دعائیں پڑھنے لگ جاتا ہے۔ فادر ایڈورڈ یہ سب کچھ سنتا ہے اور اپنے اصل روپ میں آ جاتا ہے۔ اس کا جسم پورا سیاہ ہو جاتا ہے، دانت باہر نکل آتے ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے آنکھوں سے خون نکل رہا ہے۔ شیطانی صفات لیے وہ تھامس کی جانب بڑھتا ہے، اس کو انگلی کے اشارے سے ہوا میں لٹکا لیتا ہے اور اٹھا کر اوپر نیچے پٹکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن وہ دعائیں پڑھنا نہیں چھوڑتا۔ ایک دم سے فادر ایڈورڈ کی طاقت ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ دعاؤں کے اثر سے فادر ایڈورڈ نڈھال ہو جاتا ہے، اس کے جسم سے سیاہ سائے نکلنے لگ جاتے ہیں اور چیخوں کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کے جسم سے دھواں بن کر سائے اڑ جاتے ہیں۔ تھامس کی سانس میں سانس آتی ہے۔ وہ تھوڑا زخمی ہو جاتا ہے، لیکن جب باہر آتا ہے بوڑھی عورت کو سارے معاملے سے آگاہ کرتا ہے۔ وہ بہت خوش ہو جاتی ہے۔ رات کو اسی عورت کے گھر والے اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ صبح ہوتی ہی کسی کی مدد لے کر تھامس اپنے گھر پہنچتا ہے۔ اس کی ماں، بہن سب اداس بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن تھامس کو دیکھ کر سب کی آنکھوں اور چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے، بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ بنا بتائے ہم تو بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ انہیں ساری بات بتاتا ہے اور وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ تم اتنے لوگوں کو اس خوف سے اور شیطان کے شر سے نجات دلوائی۔ تو بتائیے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہو، اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں دیجیے اور ساتھ مجھے اس بات سے بھی آگاہ کیجیے کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا کبھی بھی کوئی واقعہ پیش آیا کہ آپ کی خواب میں آیا ہوا کوئی بھی واقعہ، کوئی شخص یا قصہ آپ کی حقیقی زندگی میں ہو بہو روپ لے کر آئے ہوں؟ ان سب باتوں سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔